دنیا کی کوئی چیز اتنی پاک اور شفاف نہیں جتنا پاک وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب پر اندھا اعتبار کر لے، یقین کر تیرا رب اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ کمسن بچے کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس زمین میں جو بیج ڈالا جائے وہ اسے قبول کر لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ گار لوگوں کی محفل میں شرکت کرنے والا اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہتا۔ ایسی محفل میں جہاں کھلم کھلا گناہ ہو، شامل ہونا ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ فضول چیزوں اور فضول باتوں کو چھوڑ دو، احمق اور بیوقوف لوگ تم سے خود بخود دور ہٹ جائیں گے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے۔ فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے سے بڑوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے ثواب مجھ سے زیادہ ہیں، اور اپنے سے چھوٹوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے گناہ مجھ سے کم ہیں۔ بے چینیاں اور چھوٹی چھوٹی الجھنیں بڑھنے لگیں تو غور ضرور کرنا چاہیے، کہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا تو نہیں چھوڑ دیں، جیسے کسی دیے میں تیل ڈالنا، چڑیوں کو دانہ ڈالنا، کسی ضرورت مند کی تھوڑی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، چپکے سے کسی ایسے کا مان رکھنا جسے تقاضا کرنا نہ آتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت عافیت ہے۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ آگ خوش لکڑیوں کو اتنی تیزی سے نہیں جلاتی جتنی تیزی سے غیبت بندے کی نیکیاں ختم کر دیتی ہیں۔ لوگ دین میں علم کے اس طرح ضرورت مند ہیں جس طرح دنیا میں کھانے پینے کے ضرورت مند ہیں۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کر دینا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا ڈر ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی دقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالی تکلیف دور کر دے گا۔ اللہ کی رحمت بندے کی تلاش میں رہتی ہے کہ کوئی موقع مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے کہ بندے کو معافی دی جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص بدی کو نہیں سمجھتا وہ نیکی کو نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے کہ ایک چیز کو اس کی ضد ہی سے جانا جا سکتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ تم اپنی ماں سے کبھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہو تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔
کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو، اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، والدین کی خدمت، استاد کا ادب، مانگنے والے اور یتیم کی دعا دل کے سکون کے ذریعے ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے، سکون نہیں پائے گا۔ کسی چیز کو اور کسی شخص کو قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ اگر پیسے سے کسی کی خدمت کر سکتے ہو تو پیسے دے دو، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو میٹھی زبان سے خدمت کر دو، یہ آپ کا دین ہے۔ ہر عمل کرنے والا جنت میں نہیں جاتا، ہر گناہ جہنم میں نہیں جاتا۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے، برباد ہو گئے۔ گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے، بچ گئے۔ جو تکلیف دے گیا میں نے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ، آپ کو اللہ کا قرب فوراً مل جائے گا۔ نیک آدمی کا مستقبل کبھی تاریک ہو ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا سے سورج چلا ہی جائے۔ آپ فرماتے ہیں، جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے پسند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پسندیدہ آدمی کے قریب ہونے کا نام درود ہے، جبکہ یہ محسوس ہو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک عام آدمی اپنی ذات کے لیے بھی باعث رحمت نہیں ہو سکتا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ تیرا نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا، ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے، اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے، مگر گلہ کرنے کا حق نہیں۔ اللہ سے اجر نہ مانگ کہ اجر تو مزدور مانگا کرتے ہیں، تو اللہ سے صرف اس کی رضا مانگ۔ اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، قریب ہو جانے سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ جھگڑا تو دوری پیدا کرتی ہے، قرب تو خاموشی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے دوستوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچے کی طرح ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اگر تیرے خیال میں انصاف نہیں تو عمل میں انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے والی ہوتی ہے۔ بات ہی رہ جائے گی تاریخ میں، ورنہ اس دنیا میں جو آیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آنسو صرف دل سخت ہونے کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دل کا سخت ہونا صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف اسی کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور جس عمل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی مقصود ہو۔ بے شک جو شخص اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانیوں پر اپنے نفس سے لڑتا ہے اور جہاد کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک نیک شہید جیسا ہے۔ مسافر ہر بشر ہے، کوئی نہیں یہاں جاوداں، کب چھوڑ جائیں یہ جہاں، کسی کو کیا خبر۔